السلام علیکم۔ ایک دانا شخص کی محفل میں کافی لوگ موجود تھے اور واعظ و نصیحت کو بڑی توجہ سے سماعت کر رہے تھے۔ دانا شخص لوگوں کو سمجھانے کے لیے کبھی گدھے کی مثال دیتا، کبھی کتے کی اور کبھی بندر کی۔ حسن اتفاق یہ تھا کہ یہ تینوں یعنی گدھا، کتا اور بندر وہاں محفل کے قریب ہی موجود تھے۔ کتا کسی اجنبی کو دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیتا، گدھا زمین پر لوٹ پوٹ ہو جاتا اور ڈھینچکوں ڈھینچکوں کی آواز سے آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ بندر تو آخر بندر تھا، کبھی اس درخت پر چھلانگ لگاتا تو کبھی دوسرے پر، کبھی کتے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تو کبھی گدھے کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا۔ محفل میں موجود ایک آدمی اس دانا شخص کی گفتگو بڑی توجہ سے سن رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ کتے، گدھے اور بندر کی حرکات کو بھی مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ دانا شخص نے ایک پیچیدہ مسئلے کو سمجھاتے ہوئے جب بیک وقت کتے، گدھے اور بندر کی مثال ایک بار پھر دی تو وہ شخص اچانک کھڑا ہو گیا اور ایک دلچسپ سوال داغ دیا۔ جناب، میں ایک عجیب مخمصے کا شکار ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم میں کبھی کتے کی روح حلول کر جاتی ہے تو کبھی گدھے کی اور کبھی بندر کی۔ میں خود کو کبھی کتا، کبھی گدھا اور کبھی بندر تصور کرنے لگتا ہوں۔ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ایک انسان گدھا، کتا اور بندر جیسا ہو سکتا ہے؟ اس شخص کی یہ انوکھی بات سن کر حاضرین محفل میں ہنسی کا ایک طوفان پھوٹ پڑا، جبکہ سیانا شخص بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ یوں وہ سوال کرنے والا بیچارہ شخص ایک مذاق بن کر رہ گیا۔ چند لمحوں کے بعد دانا انسان بولا، اے سوال کرنے والے دوست، تم نے بالکل ٹھیک محسوس کیا ہے۔ آؤ، میں تمہیں ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جب دنیاوی مخلوق کو خلق کیا گیا تو کتے سے کہا گیا، تم انسانوں کے تابعدار رہو گے، ان کے گھروں کی حفاظت کرو گے اور ان کے بہترین دوست بن کر رہو گے۔ تمہیں ان کے چھوڑے ہوئے کھانے پر گزارا کرنا ہوگا۔ تمہیں 30 سال کی زندگی دنیا میں گزارنی ہوگی۔ کتے نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے، مگر 30 سال بہت زیادہ ہیں۔ میں اس کٹھن دنیا میں اتنا طویل عرصہ کیسے رہ پاؤں گا؟ مجھے صرف 15 سال زندگی چاہیے۔ کتے کی بات مان لی گئی اور اس سے اس کی مرضی کے مطابق مل گیا۔ جب بندر کی باری آئی تو اسے بتایا گیا، تمہیں انسانوں کی بگڑی ہوئی شکل میں تخلیق کیا جائے گا۔ تم درخت کی شاخوں پر اچھلتے کودتے رہو گے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے کرتب دکھاؤ گے، جبکہ تمہاری زندگی 20 سال ہوگی۔ بندر بھی یہ بات سن کر گھبرا گیا اور عرض گزار ہوا، دنیا میں زندگی کے 20 سال بہت زیادہ ہیں، مجھے آدھی زندگی یعنی کہ صرف 10 سال چاہیے۔ کتے کی طرح بندر کو بھی اس کی مرضی کے مطابق زندگی مل گئی۔ اب باری تھی گدھے کی۔ اسے کہا گیا، تم دنیا میں بردباری کا کام کرو گے، بوجھ اٹھاؤ گے، بغیر کسی شکایت کے دن پر کام جاری رکھو گے اور انسان کی خدمت کرو گے۔ تمہیں جنگل سے گھاس کھانا پڑے گی اور تمہاری کوئی عقل نہیں ہوگی۔ مشقت بھری زندگی کے 50 سال دنیا میں گزارنا ہوں گے۔ گدھے نے یہ سن کر فکر مندی کا اظہار کیا اور گھبرا کر بولا، مشقت بھری دنیا میں 50 سال کی زندگی بہت زیادہ ہے، مجھے صرف 20 سال دیے جائیں۔ گدھے کی درخواست پر اسے اس کی مرضی کے مطابق مل گیا۔ اب باری تھی اشرف المخلوقات حضرت انسان کی۔ انسان کو بتایا گیا، تم زمین پر سب سے زیادہ عقل و شعور رکھنے والی مخلوق ہوگے اور تم اپنی دانائی کو استعمال کر کے باقی مخلوقات کو اپنے تابع کر لو گے۔ تم دنیا میں حکمرانی کرو گے اور نئی نئی ایجادات کا معجب بھی بنو گے۔ تمہیں ایک خوبصورت زندگی دی جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ گے اور تم 20 سال تک زندہ رہو گے۔ انسان نے یہ خوش کن گفتگو سنی تو اس کی لالچ و ہوس کی جبلت نے انگڑائی لی اور عرض گزار ہوا، آقا،
ایسی خوبصورت زندگی کے لیے 20 سال بہت کم ہیں۔ زندگی کی رعنائیوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک لمبی زندگی مطلوب ہے۔ اس لیے مجھے ان 30 سالوں کی بھی ضرورت ہے جو گدھے نے نہیں چاہے، ان 15 سالوں کی جو کتے نے لینے سے انکار کر دیا۔ بندر نے جو 10 سال چھوڑے ہیں وہ بھی مجھے عطا کر دیے جائیں تاکہ دنیاوی نعمتوں اور حکمرانی سے بھرپور لطف اٹھا سکوں۔ حضرت انسان کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اس کی مرضی کے مطابق زندگی عطا کر دی گئی۔ اتنا کہہ کر دانا شخص چند لمحے کے لیے خاموش ہوا، مگر حاضرین محفل بہت حیران ہوئے اور انہیں اس بات کی ذرہ بھی سمجھ نہ آئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دانا شخص کو دیکھنے لگے۔ وہ دوبارہ بولے اور فرمانے لگے، عزیزان من، آپ کی حیرانگی بالکل بجا ہے، مگر میں اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں۔ تم انسان کی زندگی پر ذرا غور تو کرو کہ وہ پیدائش سے لے کر 20 سال تک انسان کی طرح زندہ رہتا ہے، پھر شادی کے بعد 30 سال گدھے کی طرح کام کرتا ہے، صبح سے شام تک مشقت کرتا ہے اور بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہ وہی 30 سال ہیں جو اس نے گدھے کی زندگی سے حاصل کیے تھے۔ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو 15 سال وفادار کتے کی طرح گھر کی نگہبانی کرتا ہے، دروازے بند کرتا ہے اور کم کھاتا ہے یا اپنے بچوں کے چھوڑے ہوئے کھانے پر گزارا کرتا ہے۔ بات تو ذرا تلخ ہے مگر حقیقت تو یہی ہے۔ پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اعضاء کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، گھر کی عنان حکومت بچے جو اب جوان ہو چکے ہوتے ہیں وہ سنبھال لیتے ہیں، تو زندگی کا یہ حصہ جو کم و بیش 10 سال بنتا ہے، بندر کی طرح گزارتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک بیٹے سے دوسرے، ایک بیٹی سے دوسری، اور اپنے پوتے پوتیوں کو ہنسانے کے لیے کہانیاں سناتا ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں اس کی حیثیت ایک بیکار پرزے سے زیادہ کی نہیں رہتی۔ وہ کمزور و نحیف زمین پر ایک بوجھ سمجھا جانے لگتا ہے اور آخر اس کا خود ہی اس دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ تیز رفتار زندگی اور جدت پسندی سے نالا رہتا ہے اور اپنی جوانی کے ایام کو یاد کر کے آہیں بھرتا رہتا ہے۔ اس کے بیشتر دوست احباب اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اور وہ بھری دنیا میں ہی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے کہ نئی نسل کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی اور سوچ مطابقت نہیں رکھتی، اور آخرکار وہ یہاں سے ایک روز کوچ کر جاتا ہے اور زیر زمین مٹی کی چادر اوڑھ کر سو جاتا ہے۔ سیانے کی تفصیلی گفتگو سن کر حاضرین محفل یہ حقیقت اچھی طرح جان چکے تھے کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے اور دنیا کی شاہی کے باوجود ایک روز یہ بڑی دنیا چھوڑ کر راہی عدم ہو ہی جانا ہے۔ لمبی زندگی کی خواہش عقل و شعور اور دوسری مخلوقات کو اپنے زیر تابع کرنے کی طاقت بھی ایک دن سلب کر لی جائے گی اور کم زور و نحیف بدن ایک بوجھ بن جانا ہے۔ اپنے انجام کار کا تصور کر کے ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ حیران تھے کہ دنیا کی بے ثباتی اور فنا ہونے والے اس وجود پر غرور کیوں اور کیسا۔ دنیا میں تمام اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے، آخر ایک دن سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے ایام انسان بن کر گزارے، مخلوق خدا کی خدمت کر کے اور صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ یوں وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی حاصل کر پائے گا۔